قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. سورۃ الواقعہ بھی قرآن مجید کی ایک بہت حسین سورت ہے. اس کا غیر معمولی انداز ہے، اور وہ جو چیز چلی آ رہی ہے سورۃ قاف سے کہ آدھے آدھے جملے جسچر کے ساتھ بات، وہ آپ کو کلائسمس پر جاتی ہوئی نظر آئے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذا وقعت الواقعۃ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. لیس لوقعتها کاذبہ، اور اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں ہے. خافضۃ الرافعہ، یہ اپ سائڈ ڈاؤن کر دینے والی چیز ہوگی. اذا رجت الارض رجا، جب زمین یک بارگی ہلا ماری جائے گی. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ پوری طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فکانت ہباء منبثا، تو وہ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے غبار کی مانند. وکنتم ازواجا ثلاثہ، اور تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ گے. پہلا گروہ فاصحاب المیمنہ، تو دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المیمنہ، کیا بات ہے دائیں ہاتھ والوں کی. واصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المشأمہ، کتنے بد نصیب ہوں گے بائیں ہاتھ والے. والسابقون السابقون، اب کیا ترجمہ کروں اس کا. اور سبقت لے جانے والے تو ٹھہرے ہی سبقت لے جانے والے. اولئک المقربون. اب الٹی طرف سے ڈسکرپشن شروع ہوگی. پہلے تین کلاسز کو بیان کیا، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، اور سبقت لے جانے والے. تو سبقت لے جانے والے تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے. اولئک المقربون، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے، اس کے پسندیدہ چنے ہوئے بندے، اس کا انتہائی قرب پانے والے. فی جنات النعیم، وہ نعمتوں بری یا کمفرٹ والی جنتوں میں ہوں گے. سلۃ من الاولین، یہ پہلوں میں بہت ہوں گے. وقلیل من الاخرین، البتہ بعد والوں میں یہ کم ہوں گے. یاد کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ بدا الاسلام غریبا فسیعود کما بدا. اسلام کی ابتدا ہوئی اجنبیت کی حالت میں، یعنی اکا دکا جب مسلمان تھے، گنتی کے چند مسلمان تھے مکہ مکرمہ میں، تو کیا تھے؟ they were alien to the society. اجنبی، they were alien to that society. پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا تو اسلام ایک جانا پہچانا دین بن گیا، نظام حیات بن گیا. لیکن اس کے بعد پھر آج کا دور کیا ہے؟ آج دین پر عمل کرنے والے جو ہیں وہ ایلین سے معلوم ہوتے ہیں، اجنبی معلوم ہوتے ہیں. فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو مبارکباد ہے اجنبیوں کے لیے کہ جو اسلام کے ساتھ اٹیچ ہو کر دنیا میں اجنبی ہو جائے. آپ دین پر چلیں، آپ کاروباری آدمی ہیں اور آپ سود چھوڑ دیں تو آپ کے سارے کاروباری دوست جو ہے آپ کے ہنسے مت ماری کر دیں. ایک انہونی سی بات ہے نا، سم تھنگ وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل. عجیب سی لگتی ہے. لو جی نمی سنو، کاروبار بھی بغیر سود کے ہو سکتا ہے کبھی، ادھر نہ کرنے والی گلاں ہوئی ہیں. تو وہ سابقون جنہیں کہا جائے سبقت لے جانے والے، ویسے لفظی اعتبار سے تو سبقت پہلوں کو کہا جاتا ہے نا، لیکن دین میں سبقت اس کو آپ سمجھیں گے تو پھر وہ پہلے بھی ہو سکتے ہیں، آخری بھی ہو سکتے ہیں. تو سبقت لے جانے والے جو ہیں وہ پہلوں میں بہت زیادہ ہیں، بہت سے ہیں. وقلیل من الاخرین، اور بعد والوں میں کم ہیں. علی سرر موضونہ، یہ سب آراستہ پیراستہ مسجدوں پر بیٹھے ہوں گے. متقین علیہا متقابلین، تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے. اب یہ تکیے والا آمنے سامنے کلچر جو ہے یہ عرب کلچر ہے، کیونکہ
بنیادی طور پر کثیر تعداد ان میں ان لوگوں کی ہے. تو اب جا کر کہیں پچھلے 20-30 سالوں کے اندر عرب گھرانوں کے اندر صوفہ سیٹ آئے ہیں. اس سے پہلے ان کی مسند کیا تھی؟ ان کے ڈرائنگ روم میں چاروں طرف جو ہے وہ گدے لگے ہوئے ہیں بہت اچھی قسم کے, اور ان کے پیچھے تکیے لگے ہوئے ہیں, اور ان کے درمیان یعنی ہینڈ ریسٹ کے طور پر بھی وہ ریسٹ جو ہیں وہ ریسٹ ہیں فوم کے بنے ہوئے. یہ ان کی اصل مسندیں ہیں. جبکہ ہمارا کلچر جو ہے ادھر کا یہ کیا ہے, چارپائیاں تھی پہلے, اور پھر اس کے بعد پھر بیڈز آ گئے, پھر فینسی سے فینسی بیڈز آ گئے, لیکن بنیادی طور پر یہ کیا ہے, یہ ریزڈ ہیں, بستر جو ہیں وہ زمین سے اونچے ہیں. یہاں کیا ہے, متقین علیہا متقابلین, وہ آمنے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, یطوف علیہم ولدان مخلدون, اور ان کے اندر پھریں گے لڑکے جو ہمیشہ ایک ہی جیسے رہیں گے. وہ جو میں بیان کر چکا ہوں سورہ طور کے تحت کہ جن کو فرمایا تھا ولدان الہم, یطوف علیہم ولدان الہم, ان کا پھر ذکر آ گیا. کیا لیے پھر رہے ہوں گے؟ باکواب و اباریک, جام اور سراہیاں, وکاسم من معین, اور متھری ہوئی شراب کے جام. لا یصدعون عنہا, ایسی کہ اس سے اسے پی کر انسان کی مت نہیں ماری جائے گی. ولا ینزفون, اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. یعنی شراب کے یہ دو اثر ہوتے ہیں نا, یا انسان کی جو کانشیسنس ہے وہ سپریس ہو جاتی ہے, اور ہائر سینٹر کا جو لوور سینٹر پر کنٹرول ہے وہ لوز ہو جاتا ہے, اور انسان جو ہے وہ جو چیز ہاتھ میں آئے گی وہ مار دے گا. پینے پہ آئے گا پیتا چلا جائے گا, کھانے پہ آئے گا کھاتا چلا جائے گا, اور غصہ آ جائے گا تو جو ہاتھ میں آئے گا وہ مار دے گا. تو یہ کیا ہے, نہ یہ ہوگا اور نہ ہی ان کی مت ماری جائے گی کہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر وہ بے خود ہو جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں ایک دفعہ. دونوں چیزیں نہیں ہوگی. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ, اور ان کو پھل پیش کیے جائیں گے مما یتخیرون, جس میں ان کو چوائس ہوگا, یعنی ایز پر دیئر پرسویشن وہ ان میں سے کھائیں گے. ویرائٹی آف فروٹ. ولحم طیر مما یشتہون, اور پرندوں کا گوشت جو انہیں پسند ہوگا. یعنی جو لوگ شکار کے شوقین ہیں انہیں مرغابی کا گوشت جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں واہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. کوئی جو ہے وہ بٹیر کا گوشت جو ہے اس کو پسند کرتا ہے. تو لحم طیر مما یشتہون, وہ پرندوں کے گوشت جو وہ پسند کریں گے جن کے لیے ان کے اندر رغبت ہوگی. وحور عین, اور وہ عورتیں جن کی موٹی موٹی آنکھوں میں سیاہی اور سفیدی کا کنٹراسٹ ہوگا. کامثال اللؤلؤ المکنون, ایسی حسین جیسے چھپائے ہوئے موتی. جزاء بما كانوا يعملون, اور یہ سب کچھ انہیں بدلے کے طور پر ملے گا ان کی پرفارمنس کا. لا يسمعون فيها لغوا, وہاں پر وہ کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے. ولا تعصیما, اور نہ گناہ کی بات. الا قیلا سلاما سلاما, مگر ہر طرف سے انہیں سلام پیش کیا جائے گا. واصحاب الیمین, اب دوسری کیٹیگری, اور دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب الیمین, بڑے خوش نصیب ہیں, کیا کہنے دائیں ہاتھ والوں کے. فی صدر مخدود, وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے. ایسے باغات جن میں بیریاں ہوں گی جن میں کانٹے نہیں ہوں گے. وطلع ممدود, اور کیلے ہوں گے تہ بتہ. وظل ممدود, اور دور دور تک پھیلے ہوئے سائے. وماء مسکوب, اور رواں دواں پانی, یعنی کثرت کے ساتھ پانی. عرب ورلڈ میں پانی کا فقدان ہے, یہاں ان کا ذکر نہیں کیا. اور اگر آپ دیکھیں کہ ویسٹ نے یہ جو سارا ریکریشن کا تصور دیا ہے, ہالیڈیز کا تصور کیا ہے, وہ سارا یہی ہے کہ بیچز کے اوپر وہ ریزورٹس بنائے جاتے ہیں اور جن میں خوبصورت عورتیں جو ہیں وہ ارد گرد گھوم پھر رہی ہیں, اور وہاں شراب کے جام چل رہے ہیں, اور جھکے ہوئے سائے ہیں, لمبے سائے ہیں جن کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. دھوپ ہے لیکن اس میں گرمی نہیں ہے.
وفاکہۃ کثیرۃ، اور بہت سے لذیذ پھل، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ختم ہونے والے اور بے روک ٹوک، وفرش مرفوعہ، اور نشست گاہیں اونچی اونچی، کہ وہ میں نے کہا تھا نا کہ چارپائی، بیڈ، صوفے، یہ کیا ہے؟ یہ یعنی ادھر کا کلچر ہے، ادر دین عرب، کہ جس کے اندر یہ چیزیں، لہذا ان کی پسند کی چیزیں انہیں پرووائڈ کی جائیں گی۔ انا انشأناہن انشاء، اور ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، ان عورتوں کو نئے سرے سے، فجعلناہن ابکارا، اور ہم ان کو ورجنز بنائیں گے، عربا اترابا، شوہروں کی ہم عمر ہوں گی اور شوہروں کی رازداں ہوں گی۔ دو چیزیں شادی کے اندر ہوتی ہیں، اول شادی میں سیکس ہوتا ہے، جو وقت گزرتا ہے تو دونوں طرف سے، یعنی ایک طرف سے سیکس کی ایبیلٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور دوسری طرف سے سیکس کی رغبت جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی خاص طور پر مینوپاز کے بعد عورت کے اندر سیکس کی رغبت نہیں رہتی، مرد کے اندر رغبت برقرار رہتی ہے لیکن ایبیلٹی نہیں رہتی۔ جو وقت گزرتا ہے سیکس کی کمی آتی چلی جاتی ہے، لیکن جو دوسرا حصہ ہے شادی کا، رفاقت حیات، وہ جو ہے اب اسٹیبلش ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ دو ہے نا کہ شادی خانہ آبادی، اور بیوی کا ایک آسپیکٹ کیا ہے کہ وہ سیکس پرووائڈ کرتی ہے، اور دوسرا جو عمر بڑھتی ہے زیادہ پرومیننٹ ہو جائے وہ کیا ہے؟ رفاقت حیات، یعنی میاں بیوی جنہوں نے 30 سال گزارے ہیں، 40 سال اکٹھے گزارے ہیں، اب اگرچہ سیکس جو ہے وہ ان کے اندر یا ایبیلٹی نہیں رہی یا خواہش نہیں رہی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب جو رفاقت حیات ہے اس کو وہ انجوائے کرتے ہیں، کہ 30-40 سال کے تجربات وہ شیئر کر سکتے ہیں، اشاروں میں، کنایوں میں۔ پوری کہانی نیسیسری سنانی پڑتی کہ ایک فلانا تھا اور ایک ممبرا تھا اور ایک وہ تھا، یعنی سمپلی اس کا حوالہ دیں گے، اور اس میں کوئی انجوائے کرنے کا پہلو ہے تو وہ دونوں انجوائے کریں گے، اور اس میں کوئی ریگریٹ کا پہلو ہے تو وہ بھی ریگریٹ بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہ ہے ہم عمر ہونے کا تصور۔ اب جنت کے اندر جو ہے وہ حوروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جوان ہوں گی، اور ساتھ ہی فرمایا ہے کہ ہم عمر ہوں گی۔ اچھا، پھر جو بیویاں ہیں، ایک بندہ یہ مومن جو جنت میں جا رہا ہے، اس کی بیوی بھی اگر مومنہ ہے تو فرسٹ چوائس کیا ہے کہ وہ دونوں ہی جنت میں میاں بیوی ہوں گے۔ اچھا، اب جو اصل جوڑا ہے وہ یہی ہے، باقی حورے کیا ہیں وہ اضافی ایک جو یعنی سیکس کی انسان کے اندر، مرد کے اندر لسٹ ہے، اس کو پورا کرنے کا بندوبست ہے۔ اچھا، وہ بھی جوان ہوں گی، ان کی جوانی تو اس پہلو سے ہے کہ وہ سیکس بھرپور پرووائڈ کریں گی، لیکن جو اپنی بیویاں ہوں گی وہ بھی جوان ہوں گی تاکہ ان کے اندر بھی مرد کی دلچسپی بھی برقرار ہو، اور پھر وہ رفاقت حیات جو ہے اس کو بھی شیئر کر سکے۔ اب ایک بوڑھا آدمی ہے، وہ کسی جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لے تو میں بھی وہ سیکس انجوائے کرے، لیکن اس کے ساتھ وہ کیا گپ شپ لگائے گا؟ تصور کیجئے نا، یعنی ایک جوان لڑکی کے ساتھ وہ سیکس تو انجوائے کر سکتا ہے، لیکن گپ شپ لگانا اور اس کی کمپنی کو انجوائے کرنا وہ نہیں کر سکتا۔ تو جنت میں چونکہ ہر قسم کا جو مزہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دینا ہے تو وہ بھی ہوگا، اور ساتھ یہ بھی ہوگا۔ لی اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے یہاں کیا ہے؟ سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین۔ یہ دائیں ہاتھ والے جو ہیں یہ پہلوں میں بھی بہت ہوں گے اور بعد والوں میں بھی بہت ہوں گے۔ اب آیا واصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے یا شومی قسمت والے، وما اصحاب الشمال، اور کیا جانے آپ کتنے بدقسمت ہوں گے بائیں ہاتھ والے، فی سموم و حمیم، فی سموم و حمیم، یہ آگ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، جس کا پہلے ذکر آیا تھا نا کہ آگ میں جلیں گے، پیاس لگے گی، پانی مانگیں گے، کھولتا ہوا پانی دی جائے گا، پھر بھاگتے ہوئے ادھر آئیں گے، پھر ادھر سے ادھر سے جائیں گے۔ وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور سائے سخت دھوئیں والے، لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ کمفرٹیبل ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یقیناً یہ لوگ تھے جو دنیا میں بڑے خوشحال تھے، کھاتے پیتے تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ،
اور وہ بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کیا کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ پیسہ دے تو ساتھ خدا خوف خدا بھی دے، تو پھر وہ پیسہ جو ہے وہ انسان کے لیے مفید ہے. لیکن انسان خوشحالی دے لیکن خوف خدا نہ ہو تو اس سے زیادہ خطرناک شے کوئی شاید ہی ہوگی دنیا میں. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، تو کیا ہمارے پچھلے آباء و اجداد بھی؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ، کہہ دو کہ یقیناً پہلے اور بعد والے سب کے سب ضرور اٹھائے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے اِلَى مِیقَاتِ یوم معلوم، ایک معین دن کے وقت پر. ثُمَّ إِنَّکُمْ أَیُّھَا الضَّالُّونَ الْمُکَذِّبُونَ، پھر یقیناً اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں، لَآکِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّوم، تو تم زقوم کے درخت میں سے ضرور کھاؤ گے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، سو بھرو گے اسی سے اپنے پیٹ کو. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر پیو گے اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِیمِ، اور کیا محاورہ بولا ہے، اوپر سے پیئیں گے پیاس سے اونٹ کی طرح. اب اونٹ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اونٹ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب تخلیق ہے. 30ویں پارے میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا جائے گا. کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیفا خلقت، کیسے بنایا گیا. عرب کے پتھریلے صحراؤں میں جہاں ریت بھی ہے اور نوکیلے پہاڑ بھی ہیں، اس میں اس سے بہتر کوئی سواری نہیں ہو سکتی کہ جس کا پیر ریت میں نہیں دھنستا اور اس کے نیچے ایک ایسا کشن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے کہ جو نوکیلے پہاڑوں سے کو برداشت کرتا ہے اور اس پر چلتا ہے. اور 2 ہفتے بغیر کچھ کھائے پیے اونٹ آپ کو سروس دے سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 ہفتوں کے لیے پانی سٹور کرنے کی صلاحیت رکھی. اب 2 ہفتوں کے بعد جب کوئی پیاسا اونٹ پانی پیے گا تو کتنا پانی پیے گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور دوسری طرف دیکھیے کہ آپ کا گلا خراب ہوگا تو آپ ENT سرجن کے پاس جائیں گے تو ENT سرجن کہے گا کہ بس ٹھنڈا پانی پینا چھڑ دیں. اور دوسری طرف کیا ہے کہ آپ نے روزہ کھولا، پیاس بڑی سخت لگی ہوئی تھی اور ٹھنڈا یخ پانی آپ نے لگایا منہ اور ڈیک لگا کے پی لیا. گلے کا بھی ستیہ ناس، پیٹ کا بھی ستیہ ناس، لیکن پتہ کب چلے گا؟ جب پی لیا. یہاں کیا ہے، کھولتا ہوا پانی ہوگا، پیاس اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک ہی دفعہ ڈیک لگا کر ہم کھولتا ہوا پانی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں نہ شامل کرے، یعنی اہل جہنم جو ہیں وہ کھولتا ہوا پانی پی جائیں گے. یعنی ایک گھونٹ بھی آپ نے کھولتے ہوئے پانی کا تو آپ کی زبان جلتی ہے، آپ کا تالو جلتا ہے، آپ کے ہونٹ جلتے ہیں، آپ کی خوراک کی نالی، یہاں تک کہ آپ کا معدہ جو ہے وہ ایک گھونٹ سے بھی متاثر ہوتا ہے. جہاں جہاں جائے گا وہاں ابال کے رکھ دے گا، السر بنیں گے وہاں پر. لیکن پیاسے اونٹ کی طرح ایک ہی ڈیک لگا کر کھولتا ہوا پانی پی جائیں گے. یعنی کیا منظر کشی ہے. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اور پھر تم پیو گے اوپر سے کھولتا ہوا پانی. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، اور پیاسے اونٹ کی طرح پیو گے. هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی روز جزا کو، قیامت کے دن. یہ کیا ہے؟ یہ تنزیہ انداز ہے قرآن مجید کا، یعنی ان کی مہمان نوازی. اور یہ پولیس والے بھی یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. یعنی تھاندار کہتے ہیں نا ذرا اس کو کھلاؤ پلاؤ ذرا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوتے لگاؤ اس کو. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، تو ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تھا تو تم کیوں یقین نہیں رکھتے، اس کی تصدیق نہیں کرتے. افرأیتم ما تمنون، یہ قرآن مجید کا بڑا منفرد مقام ہے. جا بجا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کا تذکرہ ہے. زمین دیکھو، آسمان دیکھو، دن اور رات دیکھو، برستے ہوئے پانی کو دیکھو اور پودوں کو وہاں اگتے دیکھو. یہ سب کیا ہے؟ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے، شکر کرنے والوں کے لیے، اور عقل رکھنے والوں کے لیے، سینسیبل لوگوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے، اور دل والوں کے لیے.
اب سوال ہے کہ ان میں دیکھنا کیا ہے؟ what to observe؟ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، دیکھنا کیا ہے اس میں؟ اب یہ 4 یہاں پر نشانیاں زیر بحث آ رہی ہیں، یہ بڑا اہم مقام ہے۔ افرأیتم ما تمنون، تو کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم عورت کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہو؟ صرف ایک گندے پانی کی بوند؟ اصل معاملہ کیا ہے کہ اولاد ضرورت ہے ہماری، لیکن مرد بھی اور عورت بھی دونوں کامل ہیں ہر دوسرے اعتبار سے ادر دین ریپروڈکشن۔ عام طور پر کچھ کام سمجھے جاتے ہیں کہ عورتوں کے ہیں، کچھ سمجھے جاتے ہیں مردوں کے ہیں، مثلا کھانا پکانا، گھر کی صفائی کرنا، کپڑے دھونا، یہ عورتوں کے کام سمجھے جاتے تھے، لیکن مرد کو کرنے پڑ جائیں تو اس سے بہتری کر لیتا ہے۔ اور ڈرائیونگ اور ہوائی جہاز اڑانا اور بہت سے دوسرے کام جو سمجھے جاتے تھے کہ مردوں کے کام ہیں، وہ سارے عورتوں نے کر کے دکھا دیے ہیں۔ ہوائی جہاز بھی چلا رہی ہیں عورتیں، اور گاڑیاں بھی چلا رہی ہیں، اور وہ انجینئرز بھی ہیں، اکاؤنٹنٹس بھی ہیں۔ یہ سب چیز جو ہے وہ اس فوکس سے ہماری نظر ہٹا دیتے ہیں، اس لیے کہ سیکولر ورلڈ نے کلیم کیا ہے کہ مین اینڈ وومن آر ایکول، جبکہ اس کے لیے ایکول تو بعد میں ہوگا، پہلے آئیڈینٹیکل تو ثابت کریں۔ یعنی جب تک سائنس ہماری آگے نہیں بڑھی تھی اور ہم سیل کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت تک تو مرد اور عورت کے درمیان فرق کیا تھا؟ داڑھی مونچھ کا فرق تھا یا ایک آدھ عضو کا فرق تھا۔ لیکن جب سے ہم نے سیل کو کھول کے دیکھا ہے تو ہمارے سامنے آیا ہے کہ ایک سیل میں ایک سیل وال ہوتی ہے، اور اس کے اندر پروٹوپلازم ہوتا ہے، پروٹوپلازم کے اندر ہر سیل میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اور نیوکلیس کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں۔ کروموسومز کیا ہیں؟ یہ کچھ دھاگے سے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر کروموسوم کی تصویر آئی تھی۔ یعنی کروموسوم جو ہے وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ عام مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتا، الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور جو پرانے دور تعلیم قرآن سننے والے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ڈاکٹر صدیق صادق صاحب جو نبلی سے ریٹائر ہوئے تھے، وہ نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے، تو ایک آدھ دن جو ہے میں انہیں موقع دیا کرتا تھا کہ وہ ایکسپلین کریں کہ یہ کروموسوم کیا ہوتا ہے۔ اللہ کو پیارے ہو گئے، اب میں ہی ٹوٹا پھوٹا جو ایکسپلین کرتا ہوں کر سکتا ہوں کروں گا۔ یہ اسے آپ آج کی زبان میں سافٹ ویئر کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ڈیسک ٹاپ ہے، لیپ ٹاپ ہے، نوٹ بک ہے، اور اب ہمارا اینڈرائڈ فون ہے۔ لیکن اس کی LCD پر ہم کیا دیکھیں گے؟ جو بھی سافٹ ویئر ہم نے لوڈ کیا ہوا اس کے اندر وہ شو ہوگا اس کی LCD کے اوپر۔ تو اصل یہ ہے، لیکن یہ اصل نظر نہیں آتا۔ نظر کیا آتا ہے؟ وہ ہارڈ ویئر آتا ہے۔ تو میرا اور آپ کا جسم اگر ہارڈ ویئر ہے تو ہمارا جسم ایکٹ کیسے کرے گا؟ اکارڈنگ ٹو دا سافٹ ویئر۔ اب جب ہم کروموسومز کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو انسان کا جسم 28,000 نہیں، ملینز نہیں، بلینز نہیں، 28 ٹریلین سیل سے بنتا ہے، اور ہر سیل میں کروموسومز جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی 40 کروموسومز ہوتے ہیں ایک انسان کے سیل میں، مرد ہو یا عورت، ان میں سے 40 میں سے 45 آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں، یعنی وہ ایکس ہوتے ہیں، اور ہر سیل میں ایک ایک کروموسوم کا فرق ہے۔ یعنی عورت کے اندر وہ 46واں کروموسوم جو ہے وہ بھی ایکس ہوتا ہے، مرد میں وہ 46واں وائی ہوتا ہے۔ تو اب ہر سیل میں فرق ہے 1/46 کا، اس کو آپ 28 ٹریلین سے ضرب دیں تو کتنا فرق نکلے گا؟ تو لہذا بنیادی بات کیا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے کہ مین اینڈ وومن آر ناٹ آئیڈینٹیکل۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جسم کے کچھ حصے، داڑھی مونچھ ہے یا ایک آدھ انسان کی پرائیویٹ ہے، وہ تو مختلف ہے ہی مرد اور عورت میں، لیکن اب اس کے اعتبار سے دیکھیں گے کروموسومز کے اعتبار سے تو جسم کے وہ حصے کے جو آئیڈینٹیکل دکھتے ہیں وہ بھی آئیڈینٹیکل ہیں۔ یعنی مرد کا ہاتھ بھی 4 انگلیوں اور 1 انگوٹھے پر مشتمل ہے،
اور عورت کا ہاتھ بھی 4 انگلیاں اور 1 انگوٹھے پر مشتمل ہے. لیکن کروموسومز کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ دونوں بھی آئیڈینٹیکل نہیں ہیں. جیسے یہ ایک ڈیسک ہے میرے سامنے, یہ چپ بورڈ کا اور لکڑی کا بنا ہوا ہے. ایسا ہی اسی سائز کا اسی رنگ کا کوئی آپ لے آئیں جو یعنی پکی لکڑی سے بنا ہوا ہو, پھر آپ لے آئیں جو دیار کا بنا ہوا, پھر آپ لے آئیں کہ جو لوہے کا بنا ہوا ہو, اسٹیل کا اور ایسا کلر کیا ہوا ہو, پھر آپ لے آئیں فائبر گلاس کا بنا ہوا وغیرہ وغیرہ. اب آپ جب دیکھیں گے ایک نظر میں تو برابر نظر آئیں گے, آئیڈینٹیکل نظر آئیں گے, لیکن ہر چیز مختلف ہوگی. آپ جلائیں گے تو ان کا جلنا مختلف ہوگا, آپ بجائیں گے تو ان کا بجنا مختلف ہوگا, آپ پریس کریں گے تو ان کی کرشنگ سٹرینتھ مختلف ہوگی, آپ اس کو یعنی مروڑ کے دیکھیں گے تو ان کی ٹینسائل سٹرینتھ جو ہے وہ مختلف ہوگی. یعنی ہر چیز ڈیفرنٹ ہوگی اگرچہ وہ دیکھیں ایک جیسے رہے. تو مرد اور عورت یعنی اکثر معاملات میں ایک جیسے دکھتے ہیں, لیکن ان معاملات میں بھی وہ ایک جیسے نہیں ہیں. کیوں؟ جب ان کے کروموسوم مختلف ہیں تو ظاہر ہے بیہیویئر اور جو آپ کو شو ہوگا, ایکٹ کرے گا جو سافٹ ویئر, کمپیوٹر وہ تو سافٹ ویئر کے مطابق کرے گا, تو ہر چیز مختلف ہوگی. اور اگر آپ نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے یا ہیومن فزیولوجی یا بایو کیمسٹری پڑھی ہے یا ایون اینیمل بایو کیمسٹری آپ نے پڑھی ہے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیمیکل ریئیکشن اندر جو ہے مختلف ہوں گے. اینڈوکرائن سسٹم جو ہمارے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ مختلف ہے, بیہیویئر مختلف ہے, کیمسٹری مختلف ہے, سائیکالوجی مختلف ہے, ہر معاملے کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک مرتبہ, آپ عید کی نماز پڑھا کے آ رہے تھے تو عورتوں کے انکلوئر کے پاس سے گزر ہوا, تو آپ نے عورتوں سے خطاب فرمایا, یا معاشر النساء, عورتوں, تصدقنا تصدقنا, صدقہ دیا کرو, صدقہ دیا کرو, میں تمہیں جہنم میں زیادہ جلتا ہوا دیکھتا ہوں. عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو آپ نے 2 باتیں فرمائی, تکفرن اللانا, تکسرن اللانا سوری, کہ تم لان تان میں بہت کثرت کرتی ہو. اور یہ ہمارا بالکل آبزرویشن ہے کہ عورت جب لان تان کے لیے زبان کھول لے تو یوں سمجھے کہ اس پر بریک ہے ہی نہیں, بولتی چلی جائے گی. آپ وہاں سے شرافت سے نکل کے چلے جائیں تو بات وہاں ختم ہو جائے گی, ورنہ پھر بڑھتے بڑھتے بات پھر کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے. اور دوسرا فرمایا تکفرن العشیرہ, تم اپنے شوہروں کی ناشکری ہو. یہ بھی کیا ہے, بالکل عین ہمارے آبزرویشن کے مطابق ہے. آپ کے اہلیہ کے ساتھ 30 سال بڑے اچھے گزرے, 30 سال کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے وہ بگڑی, تو آپ کو ذہناً تیار رہنا چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں نے تیرے گھر میں 30 سال میں کوئی سکھ نہیں دیکھا. یہ کیا ہے؟ یہ عورت کا ناشکرا پن ہے. دس از دا پارٹ آف ہر نیچر. تو آئیڈینٹیکل نہیں ہے یہ. تو ایک معاملے میں مرد بھی انکمپلیٹ ہے اور عورت بھی انکمپلیٹ ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ ریپروڈکشن ہے. نہ مرد اکیلے اولاد پیدا کر سکتا ہے اور نہ عورت اکیلے اولاد پیدا کر سکتی ہے. تو ان آیات میں خطاب مردوں سے ہے. افرأیتم ما تمنون, کیا تم نے کبھی دیکھا, غور کیا کہ تم ٹپکاتے کیا ہو؟ انتم تخلقونہ, کیا اس موم سے ایک بچہ, ایک انسان تم پروڈیوس کرتے ہو, تخلیق کرتے ہو؟ ام نحن الخالقون, یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ آبویسلی ہمیں تو پتا بھی نہیں کہ اندر کیا کیا ریئیکشن ہوتے ہیں, کون کون سی سٹیجز جو ہیں. وہ کوئی سائنس کی کتاب میں, امبرولوجی کی کتاب میں کوئی سٹیجز پڑھ بھی لے, اس سے کوئی تعلق نہیں. خواہ کوئی ان پڑھ آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی سے سیکس کرے گا تو بھی اس کا بچہ پیدا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے, اور کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی جس نے ساری سائنس کی ڈیٹیلز اور ایمبریولوجی پڑھی ہوئی ہو, اس کا بھی بچہ پیدا ہو. تو کون پیدا کر رہا ہے؟ انتم تخلقون, کیا تم اسے پیدا کرتے ہو؟ ام نحن الخالقون, یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں. نحن قدرنا بینکم الموت, یعنی اگلی سٹیج, اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ یعنی سیکس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اور پھر اس زندگی میں اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ نحن قدرنا بینکم الموت, اور ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کر دی ہے. وما نحن بمسبوقین, اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں, یعنی ہم سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا. الا نبدل امثالکم, اس بات پر کہ ہم بدل دیں تمہارے وجود ہی, وننشئکم فیما لا تعلمون, اور تمہیں ایسے عالم میں دوبارہ پیدا کر دیں کہ جسے تم نہیں جانتے.
وہ بات جو میں کئی دفعہ توجہ آ چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ نہیں ہوتا. اصل میں تذکرہ ہوتا ہے آخرت کا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بطور دلیل پیش کی جاتی ہیں کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تم نے پہلی پیدائش کو تو جان لیا ہے. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں قبول کرتے، نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، سبق کیوں نہیں سیکھتے. اگلی بات، أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم بوتے کیا ہو؟ چھوٹا سا ایک بیج، ایک دانہ. أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا تم اسے اگاتے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم اس کے اگانے والے ہیں. یعنی انسان تو صرف بیج بو دیتا ہے. اور وہ جو اقبال نے کہا کہ مٹی کی تاریکی میں بیج کو کون پھاڑتا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں. وہ بیج پھٹتا ہے، اس پہ سے ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، وہ بڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے، پھر پھل لاتا ہے. تو انتم تزرعونہ، کیا تم اس کو اگاتے ہو؟ ام نحن الزارعون، ہم اس کے اگانے والے ہیں. لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اس کو بھوسا بنا دیں. فظلتم تفکہون، اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ. انا لمغرمون، کیوں ہو ہمیں تو چٹی پڑ گئی. بل نحن محرومون، اور ہم تو بے نصیب نکلے، ہمارے نصیب پھوٹ گئے. افرأیتم الماء الذی تشربون، تو کیا تم نے کبھی دیکھا پانی کو جو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن، تو کیا بادل سے تم اسے نیچے لاتے ہو؟ ام نحن المنزلون، یا ہم اس کے نیچے لانے والے ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری بنا دیں. فلولا تشکرون، تو پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے. افرأیتم النار الذی تورون، کیا تم نے کبھی غور کیا اس پانی پر، اس آگ پر جو تم جلاتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتہا، کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا تھا؟ ام نحن المنشئون، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں. اب آج ہم غور کریں کہ یہ پیٹرول جو تم جلاتے ہو اور جو گیس جو تم جلاتے ہو، وہ زمین کے 5000 فٹ 10,000 فٹ نیچے، سمندر کے بھی نیچے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں. تو وہاں کس نے رکھی ہے ہمارے لیے؟ اس سے گاڑیاں میری چلتی ہیں، آپ کی چلتی ہیں. چولہا میرے گھر کا جلتا ہے، آپ کے گھر کا چلتا ہے، جبکہ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ وہاں پر پڑی ہوئی ہے. کس نے بنائی ہے؟ یعنی سب کا حاصل کیا ہے؟ اٹ کین ناٹ بی این ایکسیڈنٹ. یعنی ایسا کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کہ میری اولاد، میری ضرورت ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میرے ہاں اولاد ہو، تو ایکسیڈنٹ ہوتا تو میرے اندر ہی پیدا ہوتا نا، کہ بھائی ایکسیڈنٹ جب میرا بیٹا میرے اندر ہی پیدا ہو جاتا. ایسا کیسے ایکسیڈنٹ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میری بیوی کے پیٹ میں بھی آ کے پرورش پا رہا ہے؟ تو اٹ کین ناٹ بی این ایکسیڈنٹ. ماننا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کوئی پرسونیفائڈ بینگ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، کہ جس نے یعنی میرے اس اولاد کا بندوبست وہاں کیا ہے، میرے پانی کا بندوبست وہاں کیا ہے. اور غور کیجئے گا آج کا ہمارا علم کیا کہتا ہے کہ یہ بارش کہاں سے آتی ہے؟ خلیج بنگال سے بخارات اٹھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، اوپر جا کے پھر وہ کوہ ہمالیہ سے جا کے ٹکراتے ہیں، اور پھر ٹکرا کے وہاں سے واپس آتے ہیں. از اٹ این ایکسیڈنٹ؟ اور مجھے اور آپ کو سیراب کرتے ہیں. نحن جعلنا تذکرۃ و متاع للمقوین، اور ہم نے بنایا ہے آگ کو نصیحت کا ذریعہ اور تمام حاجت مندوں کے فائدے رکھے ہیں ہم نے اس میں. فسبح باسم ربک العظیم، تو اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی گزرگاہوں کی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے. لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اگر تو سمجھو تو بہت ہی بڑی قسم. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، قسم کس بات پر کھائی جا رہی ہے؟ یقیناً یہ قرآن بڑے اونچے مرتبے والا ہے. فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ میں. لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو نہیں چھوتے مگر پاک صاف یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کے. تنزیل من رب العالمین، اس کا نازل کیا جانا ہے رب العالمین کی جانب سے. افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا پھر تم اس کلام سے بے پرواہی برتتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور رکھا ہے تم نے اپنا حصہ اللہ کی اس نعمت میں یہ کہ تم جھٹلاتے ہو اسے.
فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے جان حلق میں، یعنی موت کے منظر کشی ہو رہی ہے موت کی. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اپنے عزیز کو، اپنے رشتہ دار کو کہ اب وہ جا رہا ہے، اس کے گلے میں سے اب وہ ہچکی کی آواز جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی ہے. تو فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم، اور ہم تمہارے مقابلے میں اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. ولکن لا تبصرون، اگرچہ تم ہمیں نہیں دیکھتے. فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، تمہارا بس چلتا ہے، تمہارا تم اتنے زور آور ہو، ترجعونہا، وہ جو انسان تمہارا رشتہ دار جا رہا ہے اس کو واپس لٹا کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو. فاما ان کان من المقربین، تو اگر مرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے، فروح و ریحان و جنت نعیم، تو اس کے لیے راحت ہے اور عمدہ رزق ہے اور نعمت بھری جنت ہے. واما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر وہ ہوتا ہے داہنے ہاتھ والوں میں سے، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو اس کا استقبال ہوگا اس طرح، بھائی سلام ہو، سلیوٹس پیش کیے جائیں گے اس کو، من اصحاب الیمین، داہنے ہاتھ والوں میں سے. واما ان کان من المکذبین الضالین، اور اگر وہ ہوگا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے، فنزل من حمیم، تو اس کی تواضع کی جائے گی کھولتے ہوئے پانی سے، وتصلیۃ جحیم، اور جھونکا جائے گا اسے جہنم میں. ان ھذا لہو حق الیقین، بلا شبہ یہی بات ایبسولوٹلی ٹرو ہے. فسبح باسم ربک العظیم، تو تسبیح کر اپنے رب عظیم کے نام کی. اب یہاں حکم مل رہا ہے اس سورت میں 2 مرتبہ، فسبح باسم ربک العظیم.